بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ نمبر 9، کتے کو گھر میں رکھنے کی ممانعت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے گھر میں کتے کا ہونا مکروہ ہے۔ فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے اس کے اعمال کے ثواب میں سے روزانہ ایک مقدار کم کر دی جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، شکاری کتے اور گلے کے محافظ کتے کے علاوہ اور کتا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شکاری کتے کو مکان میں رکھو مگر علیحدہ جگہ پر، کم از کم اس کے اور تمہارے درمیان میں ایک ایسا دروازہ ہو جو بند ہو سکے۔ نیز فرمایا، جن کتوں کا سارا بدن کالا ہوتا ہے وہ جن ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کتے کمزور جن ہیں۔ جس وقت تم کھانا کھانے بیٹھو اور کتا موجود ہو تو اس کو تم کھانا دو یا نکال دو، کیونکہ وہ پلید چیزیں ہیں۔ حضرت صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا، جو کتے بالکل سیاہ یا سفید یا سرخ رنگ کے ہوں یہ سب جنوں میں سے ہیں، اور جو ابلق کتے ہیں یہ جنوں اور آدمیوں میں سے مسخ ہو گئے ہیں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں، میں مکہ اور مدینے کے درمیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ یکایک امام علیہ السلام بائیں طرف کو مڑے، ایک کالے رنگ کے کتے کو دیکھا اور اس سے فرمایا، خدا تیرا برا کرے، تجھے کیا پیش آیا ہے؟ تو ایسا تیز تیز جا رہا ہے؟ دیکھتا کیا ہوں کہ اتنے میں وہ پرندہ بن کر اڑ گیا۔ میں نے پوچھا، اے فرزند رسول، یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا، اس کا نام حشم ہے اور یہ جنوں کا قاصد ہے۔ اسی وقت حشام مر گیا ہے اور یہ اس کے مرنے کی خبر ہر شہر میں کرنے جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے ان لوگوں کو جن کے گھر آبادی سے دور ہو کتے پالنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، شکار کو بہت نہ جایا کرو کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور جس وقت کتے یا گدھے کی آواز سنو شیطان ملعون کے شر سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ ان دونوں کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تم کو نہیں دکھائی دیتی۔ نیز فرمائے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا اچھا نہیں، مگر کتے کو شکار کرنے کے لیے حیوانات پر چھوڑنا جائز ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شکار کالے کتے نے کیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ حضرت رسول خدا نے ایسے کتے کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے اور علماء نے اس کے شکار کو مکروہ سمجھا ہے۔ اسی طرح اس شکار کے بھی کھانے کی ممانعت ہے، جیسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی کے سدھائے ہوئے کتے نے کیا ہو، اس کو بھی علماء نے مکروہ سمجھا ہے۔ اسی طرح جمعے کے روز جمعے سے قبل مچھلی کے شکار کو بھی منع کیا ہے، اور مچھلی کے شکار میں یہ شرط ہے کہ اسے پانی سے زندہ نکالیں اور پانی سے باہر مرے، اگر پانی کے اندر مر گئی تو حرام ہے، اور یہ بھی ضروری کہ اسے مسلمان نکالے۔ اگر کوئی کافر نکالے اور مسلمان اسے لے لے اور مسلمان کے ہاتھ میں آ کر مرے تو حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مچھلی خود بخود کنارے پہ آ پڑے اور مسلمان اسے زندہ پکڑ لے حلال ہے، اور زندہ دیکھی ہو اور ہاتھ پہنچنے سے پہلے مر گئی تو اس کے بارے میں فقہ میں قدر اختلاف ہے، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ ٹڈی کا شکار اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے یا کسی شکار کے آلے سے، اور جس ٹڈی کے پر نہ نکلے ہوں وہ حلال نہیں ہے۔ یاد رہے کہ شکار کو لہو لعب قرار دینا، جس سے مطلب صرف تفریح تباہ اور سیر ہو، اسی طرح کے جانوروں کو مارا اور ڈال دیا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے شکار کے لیے سفر کیا جائے تو نماز پوری پڑھنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر شکار سے مطلب اہل و عیال کے لیے روزی کمانا یا تجارت کرنا ہے تو جائز ہے،
اور اس کے متعلق اگر سفر کیا ہے تو نماز روزہ ضرور کرنا چاہیے۔ نوٹ: شکار کے متعلق تمام تر تفصیلات فقہی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کتے کے کیے گئے شکار سے مطلب یہ ہے کہ اگر سدھائے ہوئے کتے نے کسی جانور کا شکار کیا اور اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 10، چراغ جلانا، مکان خریدنا اور نئے گھر میں آباد ہونا۔ مولائن کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں بالکل ضائع ہیں۔ نمبر 1، وہ چراغ جو دھوپ میں روشن کیا جائے، اس کا تیل یا بجلی ضائع ہوتی ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نمبر 2، وہ بارش جو شور زدہ زمین پر برسے، یہ پانی بالکل ضائع ہے اور اس کا کوئی نفع زمین سے حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وہ کھانا جو تم کسی کے لیے تیار کرو اور اس کے پاس لاؤ اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس سے کچھ لذت حاصل نہ ہو۔ نمبر 4، وہ خوبصورت عورت جو دلہن بنا کر ناقابل مرد کے سپرد کی جائے۔ نمبر 5، نیکی جو ایسے شخص کے حق میں کی جائے جو شکر گزار نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غروب آفتاب سے پہلے چراغ روشن کرنا، بلب ٹیوب لائٹ آن کرنا پریشانی کو دور کرتا ہے اور روزی بڑھاتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا اندھیرے گھر میں جانا مکروہ ہے سوائے اس کے کہ پہلے سے روشنی کا اہتمام کیا جائے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص مکان خرید لے سنت ہے کہ اس میں مومنین کو مدعو کر کے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا جو شخص نیا مکان بنائے مناسب ہے کہ ایک موٹی تازی بھیڑ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مفلسوں کو کھلائے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی یا اللہ مجھ سے سرکش جنوں، انسانوں اور شیطانوں کو دور کر اور میری عمارت میں مجھے برکت دے۔ اللہ تعالیٰ سرکش جنوں، انسانوں اور شیطانوں کا ضرر اس سے دور کرے گا اور وہ عمارت بنانا اس کے لیے مبارک ہوگا۔ نمبر 11، مکان کے متعلق کچھ آداب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مکان میں آدمی کو ایک رات بھی رہنا مکروہ ہے جس میں پردہ نہ ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حمایت اور حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو ٹوٹے مکان میں اترے اور سکونت اختیار کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو شارع عام پر نماز پڑھے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے چوپائے کو بلا قید و بند کے چھوڑ دے اور کسی کو اس کی نگرانی پر بھی مقرر نہ کرے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن ہی دن میں نکال دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر سکونت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کھانے اور پینے کے برتن کے منہ بند رکھو کہ شیطان بند برتنوں کے منہ نہیں کھولتا۔ حضرت رسول خدا جب گرمی کی وجہ سے باہر سونا شروع کرتے تھے تو جمعرات کے دن نکلتے تھے اور ہوا ٹھنڈی ہو جانے پر جب اندر سونا شروع کرتے تو جمعے کے دن سے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی قبر پر پیشاب یا پخانہ کرے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرے یا کھڑے پانی میں پیشاب کرے یا اکیلے مکان میں سوئے یا کھانے سے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں اور سو رہے اور شیطان اس پر قابو پا لے اور اسے دیوانہ بنا لے تو پھر اسے نہ چھوڑے گا، اور شیطان سوائے ایسی صورت کے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے اور کسی حالت میں آدمی پر قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ جناب رسالت مآب کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، اثناء سفر ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس میں جن بہت رہتے تھے۔ حضرت نے اصحاب کو آواز دلوا دی کہ وہ 2 آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس وادی میں داخل ہو، اکیلا کوئی نہ جائے۔ ایک شخص نے ایسا نہ کیا اور اکیلا چلا گیا، اسے اسی وقت مرگی ہو گئی تو لوگوں نے حضرت کو اطلاع دی۔ حضرت نے اس کے ہاتھ کا انگوٹھا پکڑ کے زور سے دبایا اور یہ فرمایا
اس شخص کی مرگی جاتی رہی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت رسول خدا نے کسی شخص سے دریافت فرمایا تو کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی فلاں مقام میں۔ حضرت نے فرمایا اس جگہ اور کوئی تیرے پاس ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا گھر میں اکیلا مت رہ اور اس جگہ سے کسی اور مکان میں چلا جا، کیونکہ شیطان کسی وقت آدمی پر ایسی جرت نہیں کرتا جیسی اس وقت جبکہ وہ کسی مکان میں تنہا ہو۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا جس کپڑے میں روز مرہ گوشت لاتے ہو اسے گھر میں مت رکھو کہ وہ شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور کوڑا دروازے کے آگے جمع نہ کرو کہ وہاں پر شیطان بیٹھتا ہے، اور جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچو تو بسم اللہ کہہ کر اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب کمرے میں داخل ہو تو سلام کہہ لو، اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس گھر سے انس ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن ہی دن میں باہر پھینک دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مکڑی کا جالا نہ رکھو، کیونکہ اس کی وجہ سے مفلسی اور پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا برتنوں کو دھلے اور صاف رکھنے سے اور مکان میں اندر باہر جھاڑو دینے سے روزی میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتنوں کو کھلے مت رکھو کہ شیطان اس میں تھوکتا ہے اور جو چیز اس میں ہوتی ہے اس میں سے جتنی چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا اپنے بال بچوں، دوستوں اور چوپایوں کی غروب آفتاب ہونے کے وقت تک حفاظت کرو، کیونکہ یہی وقت ہے جس میں ان پر شیطان غالب ہو سکتا ہے۔ نیز آپ نے پڑوسیوں کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کچھ عادتیں ایسی ہیں جن کو میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ نمبر 1، حالت نماز میں اپنی داڑھی یا کپڑے یا ہاتھوں سے کھیلنا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں کسی کو گالیاں دینا یا عام حالات میں بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 3، کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتلانا۔ نمبر 4، ناپاک حالت میں مسجد میں جانا۔ نمبر 5، قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 6، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ نمبر 12، گھر کے اندر جانے اور باہر آنے کے آداب۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، جو اللہ کی مرضی، سوائے اللہ کے کسی میں قوت و قدرت نہیں۔ ان کلمات کے کہنے سے فرشتے شیطانوں کے منہ پر تھپڑ ماریں گے اور ان کو تمہارے پاس نہ پھٹکنے دیں گے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو سلامت رہے، اور جب وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تیرے سب کام بن جائیں گے۔ پھر جب وہ توکل الی اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلنے کے وقت 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گا، وہ جب تک گھر واپس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف پھیر کر دیکھے اور انا انزلنا پڑھ کر یہ کہے یعنی میں اللہ پر ایمان لایا ہوں جو ایسا یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آل محمد کے ظاہر و باطن پر ایمان لایا ہوں، تو اس دن اس پر کوئی تکلیف و رنج نہ پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر سے باہر نکلنے کے وقت یہ کہے کہ بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ توکلت الی اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں قدرت و طاقت نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ پھر سورہ الحمد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، ہر ایک مرتبہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر
ہر 6 جگہوں کی طرف پڑھے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ کہے، یعنی اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا یکتا کے جس کا کوئی شریک نہیں اور معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اس دعا کے بعد یہ کہے، حضرت محمد ابن عبداللہ پر جو سب سے آخری نبی ہیں سلام، اماموں پر جو خود ہدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت کرنے والے ہیں سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی حاجت کے لیے جاؤ تو دن میں جاؤ، کیونکہ رات کو حاجت پوری نہیں ہوتی۔ 13واں باب، پیادہ چلنے، سوار ہونے، بازار جانے، تجارت اور کھیتی باڑی اور چوپائے پالنے کے آداب۔ نمبر 1، گھوڑے، خچر، گدھے پر سوار ہونا اور ان کی اقسام۔ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، سواری کا 4 پایا رکھنا آدمی کو خوش قسمتی میں دخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 4 پایا رکھو کہ وہ تمہاری زینت ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے بہت سے کام نکلتے ہیں اور اس کی روزی خدا کے ذمے ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 4 پایا اس کے پاس ہو جس پر وہ اپنے اور اپنے مومن بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سوار ہوا کرے۔ حضرت امام علیہ السلام نے یونس ابن یعقوب سے فرمایا، تو ایک گدھا پال لے کہ وہ تیرا بوجھ اٹھایا کرے گا، اس کی روزی خدا کے ذمے ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے گدھا خرید لیا اور میں سالانہ جمع خرچ رکھتا تھا، جب سال کے آخر میں حساب کیا تو خرچ میں اضافہ نہ تھا۔ ایک روز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خچر پر سوار ہوئے۔ مخالفوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا چوپایا ہے جس پر آپ سوار ہوئے؟ نہ اس سے دشمن کے پیچھے بھگا سکتے ہیں، نہ اس پر جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جانور میں نہ گھوڑے کی سی بلندی و سرفرازی ہے اور نہ گدھے کی سی ذلت و خواری، اور سب سے اچھی حالت اوسطی کی حالت ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی سے خیر و برکت قیامت تک وابستہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے ہاں ایسا گھوڑا ہو جس کی پیشانی پر چھوٹا یا بڑا سفید ٹیکا ہو وہ اچھا ہے۔ جس گھر میں ایسا گھوڑا ہوگا افلاس و پریشانی اس گھر میں نہ آئے گی، اور جب تک وہ گھوڑا صاحب خانہ کی ملکیت میں رہے گا اس گھر میں ظلم رہ نہ پائے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یمن سے 4 گھوڑے جناب رسالت مآب کے لیے بطور تحفے کے لے کے آئے۔ حضرت نے پوچھا کہ ان گھوڑوں میں کوئی گھوڑا ایسا بھی ہے جس کے سفید نشان ہو؟ حضرت امیر المومنین نے عرض کی، جی ہاں، ایک گھوڑا اس نشان کا موجود ہے۔ حکم دیا کہ اسے میرے لیے رکھو۔ پھر فرمایا کہ 2 کمیت اسی نشان کے ہیں۔ عرض کی ہے۔ حکم دیا کہ ان کو حسین کے لیے رکھو۔ پھر فرمایا کہ چوتھا ایک رنگ مشی ہے۔ عرض کی ہے۔ حکم دیا کہ اس کو فروخت کرو اور اس کی قیمت اپنے بچوں میں صرف کر لو، کیونکہ مبارک گھوڑا وہی ہے جس کے سفید نشان ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک 4 پایوں میں سے بہتر گدھا ہے۔ 4 پایوں کے بیپاری ترخان کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ایک کالے رنگ کا خچر طلب کیا اور یہ فرمایا کہ اس کا منہ سفید ہونا چاہیے اور پشت اور پاؤں کا درمیانی حصہ سفید ہو۔ نمبر 2، 4 پایوں کا پرورش کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، ہر چوپائے کے اس کے مالک پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب اس پر سے اترے اسے دانا گھاس دے۔ نمبر 2، جہاں راستے میں پانی ملے اسے پانی پر لے جائے تاکہ ضرورت ہو تو وہ پانی پی لے۔ نمبر 3، اس کے منہ پر کوئی چیز نہ مارے کیونکہ وہ بھی اپنی زبان میں خدا کی تسبیح تحلیل کرتا ہے۔ نمبر 4، جب سوار ہو تو اس پر کھڑا ہو سوائے اس وقت کے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔
نمبر 5 اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لادے۔ نمبر 6 جتنی طاقت رکھتا ہو اتنا ہی تیز چلائے اور زیادہ تکلیف نہ دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی چارپائے کو سفر میں لے جائے تو اسے لازم ہے کہ جب منزل پر اترے تو اپنے کھانے پینے سے پہلے اس کے گھاس دانے کی خبر لے۔ حضرت رسول خدا نے ایک اونٹ دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا ہے اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کے مالک سے کہہ دو کہ تیار رہے، قیامت کے دن یہ اونٹ خدا کے روبرو اس پر دعویٰ کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹوں کی قطار گزری۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بوجھ ایک ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے مالک سے فرمایا اس اونٹ کے حق میں انصاف کر کہ خدا عدالت کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ہی اونٹ پر 20 حج کیے مگر کبھی اس کو ایک چابک بھی نہ مارا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی جاندار کے منہ پر کوئی چیز نہ مارو کہ وہ اپنے خدا کی تعریف و تسبیح کرتا ہے، اور ہر شے کا احترام ہوتا ہے، اور حیوانات کا احترام یہ ہے کہ ان کے منہ پر کچھ نہ مارو۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں چار پائے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے مالک کو نیکی عطا فرما کہ وہ ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، ہمارے حق میں نیکی کرے، ہمارے گھاس دانے اور پانی کا خیال رکھے اور ہم پر ظلم نہ کرے۔ ابن ابی یعقوب کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے پیدل راستہ چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ ہے، تو سوار کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے عرض کی کہ میرا اونٹ کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بوجھ ہلکا رہے۔ فرمایا تو یہ نہیں جانتا کہ اونٹ کمزور ہو یا طاقتور، دونوں کو خدا نے بوجھ اٹھانے کی طاقت ایک جیسی عنایت کی ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب اس سے کام لو نرمی سے لو اور اس پر سوار ہونے یا بوجھ لادنے کے وقت ذکر خدا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس اونٹ پر سوار ہو جس پر بوجھ لدا ہوا ہو اور اترتے وقت جان بوجھ کر بے احتیاطی سے کود پڑے اور مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا حیوانات 4 چیزوں سے غافل نہیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے خدا کو پہچاننے میں، نمبر 2 اپنی چراگاہ جانتے ہیں، نمبر 3 موت سے واقف ہیں، نمبر 4 نر و مادہ کی تمیز رکھتے ہیں۔ نمبر 3 زین اور لگام کے آداب۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا شیر اور چیتے وغیرہ کی کھالوں کو بطور زین پوش کے استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کر سکتے ہیں مگر نماز کے وقت میں نہیں لا سکتے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہر چوپائے کی ناک میں ایک شیطان ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب اسے لگام دینے لگے تو بسم اللہ کہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو چوپایا لگام دینے کے وقت بگڑتا ہو یا بھاگ جاتا ہو تو اگر اس کا کان پکڑا جا سکے تو اس کے کان میں، ورنہ یوں ہی اس پر یہ آیت پڑھے، یعنی کیا وہ لوگ سوائے دین خدا کے کسی اور دین کے خواہش مند ہیں، حالانکہ اس آسمان و زمین کی کل چیزیں رضا و رغبت یا بجبر و کرا خدا کو مانے ہوئے ہیں اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ نمبر 4 سواری کے آداب اور اس کی دعائیں۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی چوپائے پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سوار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ شخص اس جانور پر سوار رہتا ہے اس کی نگہبانی کرتا ہے، اور اگر سوار ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو ایک شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ اس سے کہتا ہے کہ کچھ گانا سنائے، مگر وہ گانا نہیں جانتا تو اس سے یہ کہتا ہے کہ جھوٹی اور ناممکن امیدیں باندھے، پس جب تک وہ اس سواری پر رہتا ہے ناممکن خیالات میں مبتلا رہتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص سواری کے وقت یہ کہہ لے اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں، قدرت و طاقت صرف اللہ میں ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ان باتوں کی ہدایت کی
اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ پاک و پاکیزہ ہے پروردگار جس نے جانوروں کو ہمارا مطیع کیا ہے، حالانکہ ہم میں ان کے مطیع کرنے کی قوت نہ تھی۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوار ہونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر یہ پڑھے، یعنی میں اس اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ گناہوں کو سوائے تیرے کوئی نہیں بخشتا، تو خدا کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ مترف ہے کہ گناہوں کو میرے سوا کوئی نہیں بخشتا، بس تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہ اس بات پر بخش دیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام سوار چلے جاتے تھے، ایک گروہ پیدل حضرت کے ہمراہ چل پڑا۔ حضرت نے فرمایا، کیا کہ آیا تمہیں کچھ کام ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں، ہاں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر آپ کے ساتھ چلیں۔ فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ پیدل کا سوار کے ساتھ چلنا سوار کے غرور و تکبر کا باعث ہوتا ہے اور پیدل چلنے والوں کی ذلت و خواری کا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے چوپائے پر سوار خواب غفلت میں رہتے ہو اور تمہاری سواری میں اپنے پروردگار کی یاد میں رہتا ہے؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، میرے چوپائے نے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی کیونکہ میں نے سوار ہو کر کسی کی کھیتی کو پامال نہیں کیا۔ نمبر 5، پیدل چلنے کے آداب۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیز راستہ چلنے سے مومن کا حسن جاتا رہتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، عورتوں کو راستے کے کنارے چلنا چاہیے اور مردوں کو راستے کے درمیان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس شائستگی سے راستہ چلتے تھے گویا ایک پرندہ حضرت کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ یہ اڑ نہ جائے، اور حضرت کا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے کبھی نہ بڑھتا تھا۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص زمین پر غرور و تکبر سے راستہ چلتا ہے تو خود زمین اور جتنی چیزیں زمین کے اوپر اور نیچے ہیں سب اس پر لعنت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جس زمانے میں میری امت کے لوگ راستہ چلنے میں اکڑ کر چلنے لگے تو ان کے درمیان ایسا فتنہ فساد ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں کھینچیں گے۔ فرمایا کہ عصا ہاتھ میں رکھیں کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور بنی اسرائیل کیا چھوٹے کیا بڑے اور کیا بوڑھے کیا جوان سب عصا ہاتھ میں رکھتے تھے کہ غرور و تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ عصا ہاتھ میں رکھنے سے افلاس و پریشانی دور ہوتی ہے اور شیطان اس کے پاس نہیں بھٹکنے پاتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم عقل مند ہو تو جس طرف جانا چاہتے ہو پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو، اپنے جانے کا صحیح مقصد سامنے رکھ لو، اور جو خلاف شرع باتیں مذکور خاطر ہو ان سے اپنے نفس کو روکو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ چلنے میں برابر غور و غوص کرتے رہو، ہر قدم پر سنت الہی سے عبرت حاصل کرو، چلنے میں نخوت و تکبر نہ کرو، جو چیزیں شروع میں حرام ہیں ان سے اپنی نظر کو بچاؤ اور برابر خدا کی یاد کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جن مقامات پر خدا کا ذکر کیا جائے مغفرت کرتے رہیں گے کہ وہ بہشت میں داخل ہو۔ راستے میں لوگوں سے زیادہ باتیں مت کرو، یہ خلاف ادب ہے اور اکثر راستے کے شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کے مکر سے غافل نہ رہو۔ المختصر ایسا کرو کہ تمہارا جانا اور پلٹ کر آنا خدا کی اطاعت میں ہو، اور تمہاری اصل روانگی ایسے کام کے لیے جس میں خدا کی خوشنودی ہو، اور یہ خیال ہر وقت پیش نظر رکھو کہ تمہاری حرکات و سکنات تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔